बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हमें बहुत सारे लोग कामयाब नजर आते हैं और उनकी कामयाबी के पीछे कोई ना कोई राज छुपा होता है। बहुत सारे लोग अपनी मेहनत से कामयाब होते हैं और बहुत सारे लोग पुख्ता अज़ाइम के साथ कामयाब होते हैं। ये दोनों बहुत ही अहम चीज़ें हैं अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। पुख्ता अज़ाइम और आपकी मेहनत, ये दोनों आपको कामयाब बनाने में बहुत मेहनत करती है। हमारे साथ आज मौजूद है उमर फारूक साहब, जो कि मेंबर सूबाई असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और पीएम के एडवाइजर भी हैं। ये भी एक सेल्फ मेड आदमी है। इन्होंने भी अपनी जो सारी जिंदगी है उसमें मेहनत की और कामयाबी हासिल की है। तो उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम सबको। अच्छा उमर साहब, ये बताइएगा कि आपने अपनी जिंदगी का जो सफर है वो कैसे शुरू किया? कैसे आप पाकिस्तान से बाहर गए और वहां पे आपने अपना जो है वो कारोबार शुरू किया? जी अच्छा जी जी, मैं आपको ये एग्जांपल इस बात से दूंगा। एक बच्चा एक मुतवसत घराने में आंख खोलता है और वो देखता है कि चचा और ताया सब अलग हो गए हैं और वालिद साहब मजदूरी करते हैं और उसके बहन भाई भी हैं, 6-7 बहन भाई हैं। और उसके अंदर ना बड़ी वो एक एहसास पैदा होता है कि मैंने अपने बहन भाइयों के लिए कुछ करना है। जब वो ये तमन्ना लेता है और स्कूल जाता है, फिर कहीं बैठा होता है, उसको एक इंस्पायरेशन मिलती है। वहाँ एक बात होती है जी, फलां बंदा है वो बाहर गया, फलां काम किया और उसमें उसने बहुत कामयाबी हासिल की और वो एग्जाम्पल सामने खड़ी होती है। और वो बच्चा जब 8 साल की एज से ये सोच रहा था कि बहन भाइयों के लिए कुछ करना है, वाले साहब मजदूर हैं तो ज्यादा बहन भाई हैं तो मुझे अब साथ देना चाहिए, वो तीसरे नंबर पर होता है, सबसे बड़ी बहन और एक भाई और उसके बाद में। तो उसके अंदर ये एक चीज ना जिद्दत पकड़ लेती है। वो देखता है कि बड़े बड़े घर बने हुए हैं, ये है वो सारा। उसके अंदर ये एहसास होता है कि मैंने कुछ करके कुछ बनना है। जो मेरे अंदर कमी है, जो मैं अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता, वो मैंने करनी है अपने बहन भाइयों के लिए। एनी हाउ उसको एक रास्ता मिलता है, कहीं बैठा होता है तो उस महफिल में तो फलां बंदा बाहर गया, उसने काम किया, ये सारा। एनी हाउ उसके अंदर एक सोच पैदा होती है कि मैंने भी यही काम करना है और मैंने भी मुल्क से बाहर जाना है। फिर वो मिडिल पास करके स्कूल खुद ही छोड़ता है और कहता जी मैंने काम पे जाना है। उसकी वालदा एक डॉक्टर की बेटी होती है, वो भी पढ़ी लिखी होती है, वो सोचती कि नहीं बच्चे को पढ़ाना है। तो उसने कहा नहीं, उसने कहा कि उस बच्चे ने कि मैंने काम करना है। तो जब वो बच्चा चला गया ऑटोस की इंडस्ट्री में गया, अपना एक वर्कशॉप पे काम शुरू किया। फिर वो तकरीबन इन वेरी यंग एज में, टीन एज से तो वो काम शुरू करता है और यंग एज में ही, वेरी यंग एज, वो बाहर चला जाता है मुल्क से। उसको चांस मिलता है, वहाँ काम करता है, देखता है, मेहनत करता है, 3-4 साल दिन रात काम करता है। उसके अंदर पैसे कमाने की लालच नहीं होती, उसके अंदर होती कि कामयाबी लेनी है, मैंने मंजिल हासिल करनी है जिससे मेरे बहन भाइयों को वो भी इस्तेफादा करें और एक कामयाबी हो। वो इसी सोच पे आगे बढ़ता है। फिर वो देखता है अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ना है। फिर वो सेल्फ स्टडी शुरू करता है, 3 साल वो सेल्फ स्टडी पे पढ़ता है। फिर वो उसी इंडस्ट्री में ऑटो में आगे जाता है, उसकी कोर्सेज वगैरह करता है, अमेरिका जाता है, जर्मनी, पूरी दुनिया, जापान, वो देखता है, एक्सपीरियंस गेन करता है। तब अल्लाह उनको ऊपर लेके जा रहा है। जब उसने सोचा कि मैंने अभी अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो कामयाबी हासिल नहीं कर सकता, तो उसने इतना पढ़ा कि उसके काम में उसको हेल्प आउट होनी शुरू हो गई। वो बाहर बात कर सकता था, कोर्सेज कर सकता था, सारी चीजें कर सकता था। तो एनी हाउ उसने एक छोटी सी दुकान से, एक कंप्यूटर स्कैनिंग की दुकान से काम शुरू किया। लेकिन उससे पहले उसके ऊपर मुश्किलात भी आई। उसके अंदर उसके ऊपर 6 केस बना दिए गए बाहर, जो कि झूठे केस थे, सिर्फ इसी वजह से कि ये लड़का कहीं और पे काम ना करे। 8 साल जब उसने मेहनत से वहां गुजारे, पाकिस्तान नहीं आया। और जब उसने उस अपने मालिक को कहा कि मैंने काम करना, तो उसके मालिक ने उसको ब्लैकमेल किया, उससे चेक ले लिए। यानी हो वो लंबी स्टोरी हो जाएगी। फिर उसमें उसकी सारे ख्वाब उसको टूटते नजर आए। जब उसने देखो 8 और 4 12, और मतलब उसकी एज तब थी तकरीबन 20, शायद जी आई थिंक 22 या 23 साल की एज होगी। 22-23 साल में जो बच्चा 9 साल की एज में एक बिल्डिंग खड़ी करता है, ख्वाब को चुनता है, सब ख्वाबों को जोड़ता है। तो ये अगर मैं समझता हूँ कि 14 या 15 साल बाद वो ख्वाब, वो मंजिल गिर जाए, तो उसका कितना तकलीफ होती है। वो तकलीफ को फील करता है, एहसास करता है कि या अल्लाह ये क्या बात है, अल्लाह से सवाल करता है। एनी हाउ उसके अंदर पेशेंस, जज्बा,
جذباتی ہوتا ہے, روتا ہے, مسجد میں جانا, دعا کرنی, اللہ سے پوچھنا کہ یا اللہ میرا قصور کیا ہے. مطلب سٹوری آگے چلتی ہے, اس کے اوپر کیسز بھی بنا دیے گئے. پھر اچانک سے اس کو خیال آیا کہ میرے کیسز چل رہے ہیں, اس کے بعد پیسے ختم ہو گئے, یہ سال ایک کیس چلے, پیسے ختم ہو گئے, گاڑی بچی, اس نے سوچا اچھا یہ میں گاڑی سیل کر کے میں کمپیوٹر لے کے آتا ہوں, اس کمپیوٹر سے میں گاڑیوں کو, جو لیٹسٹ گاڑیاں ہوتی ہیں ان کو کمپیوٹر سے سکین کیا جاتا ہے. تو اس نے کہا میں ایک کمپیوٹر لے کے آتا ہوں, میں گاڑیوں کو سکین کروں گا, اور کمپیوٹر قسطوں پہ لے کے آتا ہے, اور اللہ سے دعا کرتا کہ یا اللہ جو ہے نا اس کی قسط نکالتے رہنا. کیس تب چل رہے ہیں, مشکل مرحلے اس میں کافی آئے, دل بھی ٹوٹا, برداشت بھی کیا. وہ بندہ بلیک میل کرتا تھا, وہ بندہ ٹیز کرتا تھا, وہ بندہ ہر جگہ تھریٹ کرنے کی کوشش کرتا کہ کام نہ کرو. پاکستان میں بھی میرے مطلب اس بچے کے اوپر حملہ ہوا, پاکستان میں بھی مطلب قاتل, اس کو مارنے کی کوشش کی گئی اگر باہر کچھ نہ ہوا. اینی ہو ان سارے مراحل سے گزرتا ہے, اور اللہ اس کو جو اس کا امتحان ہوتا ہے نا وہ کمپلیٹ کر دیتا ہے, اس کو ایک نئے رستے پہ چلاتا ہے. ایک چھوٹے سے بزنس سے سٹارٹ کرتا ہے, اور اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے زبان میں, میرے ہاتھوں میں کیا چیز ہے. وہ جیسے اللہ نے ہر چیز تیار کر کے اس کو دے دی تھی, اس کے وہ ایک کمپلیٹ ہیومن بھی بن گیا تھا, اس کے اندر احساس بھی تھا, برداشت ہو گئی تھی, جذباتی پن ختم ہو گیا تھا. پھر اللہ نے اس کو ایک منزل کی طرف کہ اب منزل قریب ہے. اینی ہاؤ پھر وہ بچہ بڑی رات دن ترقی کرتا ہے, وہ سوچتا ہے امریکہ میں بھی ایک کمپنی کھولے, وہ امریکہ میں چلا جاتا ہے, وہاں ایک کمپنی کھولتا ہے, پھر سوچتا ہے امریکہ سے پارٹس ٹریڈنگ کریں گے, مطلب الیکٹرک سے لے کے گاڑی کی ہر پارٹس کی جو گلف میں ہوتی ہیں ہم لوگ. پھر اس بچے نے ایک ٹریڈنگ کمپنی سٹارٹ کر لی, اس کے 2 بھائی بھی شامل ہو گئے. مطلب وہ ایک شروعات تھی نا, اور شروعات میں جب اینڈ تھا, لیکن وہ محنت کیے جا رہا تھا, وہ نہیں دیکھتا تھا پیچھے کل میرے ساتھ یا اس کے ساتھ کیا ہوا تھا. وہ سوچتا میں نے کل کچھ کرنا ہے, آنے والے کے لیے دن کے لیے, جو ہو گیا سو ہو گیا, خلی ولی. پھر میں نے دیکھا اس بچہ جب وہ بڑا ہوتا ہے, بزنس مین بن جاتا ہے, اس کی شادی سب کی ہو جاتی ہے, سارے بہن بھائی اس کے سیٹ ہو جاتے ہیں, بہت سے وہ بہن بھائیوں کے ان کے ہمیشہ ان کے لیے سوچتا ہے کہ میں نے ان کے لیے کچھ کرنا ہے. اس نے مطلب جو اپنی پرسنل لائف جینی چھوڑ دی تھی, تو وہ سب کامیاب ہو گئے. مطلب یہ ہے کہ اس بچے نے جو اس کی خواہشات تھی, اس کا بچپن تھا, جوانی تھا, وہ تو جیا ہی نہیں. اس کے اندر تھا کچھ درد تھا, اس درد کو میں پورا کیسے کروں. اس نے سوچا اب یہاں تو بزنس کے گول اچیو کر لیے ہیں, سارے سیٹ ہو گئے, چلو اب پاکستان میں کچھ کرتے ہیں. اس نے 2008 میں پاکستان میں مطلب جب ان کو وہ انجسٹس کا شکار ہوا بچہ, اس کے بھائی کو جب قاتلانہ حملہ تھا تو اس کے بھائی کو فائر لگ گئے, پولیس نے ان کو انصاف نہیں دیا. اس لڑکے کے اندر یہ جو بچہ باہر چلا گیا, اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا کہ یار ان لوگوں, مجھے انصاف نہیں مل رہا, لوگوں کو انصاف کیسے ملتا ہوگا. اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہر بندے کو انصاف ضرور ملے گا, میں اس کے لیے کوشش کروں گا. لوگوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. میں نے اس دن ٹھانا, مطلب اس بچے نے یہ ٹھان لیا کہ میں لوگوں کو انصاف لے کے دوں گا. وہ مطلب پولیس سے ریلیشنز, یہ وہ سارا لوگوں کے بہترین, انہوں نے لوگوں کو انصاف لے کے دینا شروع کر دیا. صرف اپنے جو ان کے ساتھ زیادتی تھی اس کو تسکین دینے کے لیے انہوں نے یہ ٹھانا کہ ہم لوگوں کو انصاف لے کے, اگر ہمیں نہیں ملا نا ہم لوگوں کو لے کے دیں گے. یہ سسٹم ہمارا ہے, یہ ملک ہمارا ہے. اگر انہوں نے سوچا کہ اگر ہمیں یہاں انصاف نہیں ملا, جسٹس نہیں ملا, تو ہم لوگوں کو لے کے دیں, ہم ان چیزوں کو بہتر کریں, جو ہم نے خرابی دیکھی ہے ہم اس کو بہتر کریں. وہ آگے رستے پہ چلتا گیا. پھر اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی, ہیپاٹائٹس سی سے. اس نے کہا میں دوسری کی ماں کو بچاؤں. پھر اس بچے نے ایک مطلب میڈیکل کے طور پر ایک کیمپ لگاتا تھا, مطلب اس کے اوپر ایک ویلفیئر بنا دی اپنی والدہ کے نام پہ. ان کی والدہ نہیں بچا سکے, اس نے لوگوں کے ہیپاٹائٹس سی کے ٹیسٹ کرنے شروع کر دیے. پھر وہاں سے کافی مطلب آگے چلتے گئے. ویلفیئر کا جو جذبہ تھا, جو احساس تھا, آگے بڑھتا گیا. اس کو لگا کہ ابھی بھی کچھ پورا نہیں ہے. وہ ویلفیئر لائک ڈیولپمنٹ, جیسے ہمارا وہ اس کا ایک شہر ہے ڈسکوٹ 263, جو 300 سال پرانا قصبہ ہے. وہ دیکھتا ہے کہ شہر کی خوبصورتی نہیں ہے. وہ ڈی سی کو جا کے ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں پیسے دیتا ہوں, آپ یہ صحیح کر رہے ہیں. ڈی سی نے کہا ٹھیک ہے, سی سی بی میں کافی فنڈ پڑے ہوئے ہیں, آپ ایسا کریں کہ ہمیں 20% دیں, 80% ہم لوگ لیں گے. اس بچے نے تب ڈسکوٹ ہمارا شہر ہے, اس کی جو گرین روڈ,
सड़क, काफ़ी चीज़ें उसने तब नसीम सादक था मेरे ख्याल में उस टाइम में जो उससे कोऑर्डिनेशन था। और फिर उसने डेवलपमेंट की तरफ आया। जब उसने देखा उस बच्चे ने अपनी वालदा के नाम से एक पार्क मंजूर करवाया, पार्क का काम शुरू हो गया। तो जब उस काम में सियासत आ गई, स्टे आ गए, सियासत इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गई, तो उस बच्चे को ख्याल आया, जो बच्चा जवान हो चुका था, एक यानी एक फुली रिस्पॉन्सिबल मैन बन चुका था, तो वो बंदा, बच्चे से अब वो बंदा ये सोचता है कि यहाँ वेलफेयर के काम करने में भी इतनी मुश्किल है, तो क्यों ना मैं वेलफेयर करने के लिए सियासी ताकत को हाथ में लूं। तब उसकी सोच शुरू हुई। उसने अपने गांव से एक आदमी को खड़ा किया 2013 में। वो अनफॉर्चुनेटली हार गया, इतने वोट नहीं ले सका। फिर आगे उसने फिर बंदा सर्च करता रहा, बंदा कोई ना मिला, क्योंकि वो उसकी फैमिली, उस बच्चे के तो सारे घर वाले भी बाहर थे, बिजनेस बाहर था, सारा कुछ था। वो हर 15 दिन 20 दिन बाद पाकिस्तान आते थे और लोगों की वेलफेयर के लिए काम करते थे। तब उस बंदे ने ये सोचा, जो बच्चा जवान हो चुका था, उस बंदे ने सोचा कि यार कोई नहीं खड़ा हो रहा, मेरे शहर से बंदा खड़ा होना चाहिए। ये डिस्कोर्ट एक मरकज बनना चाहिए जो कि उसके हल्के का एक सेंटर है। 1 लाख की आबादी से बड़ा शहर है, समुद्री तब एक अड्डा था, आज इतनी तरक्की कर चुका है क्योंकि वहां के एमपी एमएनए है। और डिस्कोर्ट का कोई एमपीए नहीं है या एमएनए नहीं है, इसलिए डिस्कोर्ट तरक्की नहीं कर पा रहा। उस बंदे के अंदर ये ख्याल आया कि मैंने अपने शहर के लिए, हल्के लिए कुछ करना है। उसने फिर सोचा कि मैं इलेक्शन में आऊं, मैं खुद एमपीए बनूंगा और मैं सिस्टम को बदलूंगा। मैं जो वेलफेयर कर रहा हूं उसको रास्ते में आने वाली जो सियासत है उसको खत्म करूंगा, गंदी सियासत का खात्मा करूंगा, इन चोरों को यहाँ से भगाएंगे। एनी हाउ, उसके लिए बड़ा मुश्किल था क्योंकि वो एक मजदूर का बेटा था, एक मजदूर आदमी था। यहाँ जगीरदार वडेरों ने हमेशा इलेक्शन लड़ा है। मेरे उस बच्चे के जो कस्बा डिस्कोर्ट है उसके इर्द गिर्द तकरीबन 120 गांव हैं, तो वहां बहुत बड़ा चैलेंज था। एक मजदूर के बेटे को क्यों लोग वोट देंगे, जो कि वहां बड़े बड़े लोग थे, और वहां होते हैं काश्तकार और गैर काश्तकार। यानी एक मजदूर कभी भी इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता, ये उसका राइट नहीं है। बड़ी बरादरी वाले का राइट है, वही खड़ा होगा, ये मजदूर नहीं खड़ा होगा। यानी ये सलूक था जैसे गुलामों जैसा स्कूल मजदूरों के साथ किया जाता था। उस मजदूर के बेटे ने सोचा कि अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा। जब अल्लाह बड़ा है, अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, हर बरादरी बराबर है, कोई मजदूर नहीं है, कोई बड़ा आदमी नहीं, कोई चौधरी नहीं, कोई मजदूर नहीं, हर इंसान सेम है, हर बंदा कुछ कर सकता है क्योंकि अल्लाह ने करना है, हमने कोशिश करनी है। उसने ठान लिया कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, किसी पार्टी ने उसको टिकट नहीं दिया और उसने कहा मैं आजाद लड़ूंगा। आजाद लड़ना इलेक्शन एक मजदूर का, जहां मोस्टली जो गैर बरादरी हो उससे वोट लेने बड़े मुश्किल होते हैं, फिर स्पेशली गांव का इलाका हो और स्पेशली उसकी फैमिली की ट्रेडिशन ना रही हो, जो पॉलिटिशियन हो या पॉलिटिक्स में पहले हो, तो उसके लिए बड़ा ये मुश्किल था। एनी हाउ, उसने कहा, उसने पहली स्पीच मैंने भी सुनी और मैंने भी देखी, मैंने फील की कि कोई दुनिया में कोई इंसान नहीं बड़ा, दुनिया में कोई जात नहीं बड़ी, दुनिया में कोई पार्टी नहीं बड़ी, दुनिया में कोई टिकट नहीं बड़ी। अगर बड़ी है तो मेरे अल्लाह की शान, मेरे अल्लाह की जात बड़ी है, और अल्लाह साबित करेगा। अल्लाह, उसने कहा अल्लाह साबित करेगा। एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को, गरीब चलो वो इस काबिल भी हो, लेकिन एक मजदूर आदमी को स्पेशली, जिसको एक गाली समझा जाता है, अल्लाह ने, उसको यकीन था कि अल्लाह उसको जितवाएगा। एनी हाउ, शुरू हो गया। 72 साल की हिस्ट्री उस बंदे ने बदल दी। जिस इलाके से वो इलेक्शन जीता, 72 साल की हिस्ट्री में कोई मजदूर ना कभी खड़ा हुआ, ना कभी कोई आजाद जीता। आजाद चाहे कोई भी बंदा हो, बड़ा आदमी हो, उसका खड़ा होना सबसे पहली, और दूसरी बात उसका फिर 72 साल की हिस्ट्री में एक मजदूर का खड़ा होना और 72 साल की हिस्ट्री में आजाद खड़े होना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन अल्लाह ने साबित कर दिया, अल्लाह ने साबित कर दिया, उसको जितवा दिया इलेक्शन, और उसको इतने वोट्स मिले कि वन कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर उसके वोट काउंट किए जाएं तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएनए से 10,000 वोट कम है। वो एमएनए अगर 79,000 में बना था तो इसके वोट 66,000 थे। यू कांट बिलीव कि जब आपको अल्लाह देखता है, अल्लाह आपके लिए कुछ करता है तो बेहिसाब होता है, बशर्त के आपका यकीन कामल होना चाहिए। तो मैं उस बच्चे को आजाद जीत के पीटीआई में चला गया वो बंदा, और कैबिनेट का मेंबर बन गया। मेरे उस हलके से, 72 साल के हलके से
किसी मजदूर का जीतना, आज़ाद जीतना, फिर कैबिनेट मेंबर बनना, ये एक एजाज की बात थी। फिर वो यहीं नहीं रुका, फिर वो आगे बढ़ता गया। उसने लाहौर में डेरे जमा लिए, देखा यहाँ क्या हो रहा है, मेरे हलके में हॉस्पिटल नहीं है, मेरे जो मतलब वो जो मेरा उसका वो बंदा सोचता है कि मेरे सही। हलके में ना तो हॉस्पिटल है, ना सीवरेज सिस्टम है, ये इतना पुराना कस्बा है, ना कोई जिम्नेजियम है, ना यहाँ कोई इमरजेंसी 11/22 है। उस बंदे ने पहले 2019 में 4 मेगा प्रोजेक्ट लेके गया, सीवरेज, हॉस्पिटल, 11/22 और जिम्नेजियम, क्योंकि उसने सोच लिया था कि उसने ये करना है और अल्लाह ने उसकी हेल्प की और उसको ये 4 बड़े मंसूबे मिले, जो कि हल्के और हस्पताल भी मिला, THQ तहसील हेडक्वार्टर, वो तहसील नहीं है, सदर है। तो ये अल्लाह ने उसके ऊपर, अब भी वो चल रहा है, सफर उसका मुश्किल है। तो ये शॉर्ट स्टोरी है और मैं अब आपको बताऊंगा वो बच्चा, वो बंदा आपके सामने, आपका खादिम, आपका भाई मलिक उमर फारूक, वो मैं हूँ, वो मेरी स्टोरी थी। ये स्टोरी जो है ना मेरे हार्ट के करीब है, तो इसको कभी सोचता हूँ, सुनता हूँ तो मैं रोता भी हूँ। मैं रोता हूँ अपने बचपन के लिए, मैं भी रोता हूँ अपनी जवानी के लिए कि काश मैं भी खेला होता। अब मैं अपने बच्चों को खिलाता हूँ, मैं भी कभी कभी उनके साथ बच्चा बन जाता हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ ये बच्चे की, जब ये मेरा बच्चा भी अब 8-9 साल का है, 8-9 साल में मैं घरदारी के बारे में सोच रहा था। आज मैं बच्चे 12-13 साल के देखता हूँ तो मुझे बड़े छोटे लगते हैं। मैं उनमें अपना बचपन ढूंढता हूँ कि यार मैं भी इतने साल का ही था जब मैं काम शुरू किया, यार मैं 8 साल का ही था जब मैंने ये सोचा कि मैं मतलब अपने माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए कुछ करना है। तो ये मैं भी रोता हूँ, लेकिन दिल में सही। सुकून बड़ा होता है, दिल में सुकून बड़ा होता है कि यार इतनी जिंदगी हो गई कि कुछ कर ही रहे हैं किसी के लिए। तो ये बड़ी अल्लाह के बड़ी बात होती है। वैसे तो हूँ मैं गुनाहगार आदमी, और मैं एक शेर से, अब मेरी तारीफ ना कीजिएगा कोई बंदा, मैं ये बात इस शेर से ख़त्म करता हूँ अपनी, कि जग ते लभण गया बुरा कोई ना, जद मारी झाती अपने अंदर ते मेरे तो बुरा कोई ना। मैं अपने अंदर अपने, यानी उसके मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे, वो ये एक इंसान की जो एक सेल्फ, वो एक सेंटी है, मैं थोड़ा सा सेंटी भी हो जाता हूँ कभी कभी, कि सोचता हूँ यार कि दुनिया में कोई गरीब ना रहे, सोचता हूँ यार दुनिया में कोई मैं जरूरतमंद ना चाहूंगा रहे। कि आपको जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग भी मिले होंगे इस सारे सफर के दौरान जिन्होंने आपको मोटिवेट किया होगा, आपका हौसला बढ़ाया होगा। तो क्या आज भी वो लोग आपके साथ हैं और आज आप उन लोगों को किस तरह याद करते हैं? अम, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि मेरे वालिद साहब ने मेरी इसमें बड़ी सपोर्ट की, और मैं शुरू से ही करना चाहता था कुछ बिजनेस करूँ, कुछ आगे बढ़ूँ बचपन से ही। तो मेरी वालिद साहब ने बड़ी सपोर्ट की। मेरी वालदा कहती थी कि पढ़ना है आगे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ करना है, मैं बहन भाइयों को पढ़ाऊँगा। तो ज़ाहिर बात है मेरे उस्ताद जो गुजरे हैं सही। मेरी लाइफ में, ठीक है, वो एक ज़ाहिर बात है हर इंसान, लेकिन मेरे अंदर जो जिद्दत थी ना, वो 8 साल की एज से जो जिद्दत होती है ना, और मैं शुरू से आते जो ठान लेता हूँ वो करके दिखाता हूँ। और वो मुझे, मेरा यकीन है मेरे अल्लाह पे, हर वो मकसद, हर वो सोच जो दूसरों की भलाई भलाई के लिए होगी, मेरे अल्लाह ने पूरी करनी है, बशर्त के आपने मेहनत करनी है, इस यकीन पे कि अल्लाह बड़ा है और अल्लाह देता है। और आप मुश्किलात भी आएंगी, इम्तिहान भी आएगा। मैं 4 चीज़ों में इसको बोलता हूँ। पहले आपने एहसास करना है, वो किसी भी अपने अंदर एहसास पैदा करेंगे ना तो अल्लाह वे आउट करेगा। फिर आपने मेहनत करनी है, रास्ता भी अल्लाह आपको देगा, मेहनत करनी है, लोग मिलते जाएंगे आपको रास्ते में, आते जाएंगे जाते जाएंगे, लेकिन आपके सफ़र कि आपकी मंजिल होनी चाहिए कि मैंने एक मंजिल है मेरी, वो मैंने वो गोल अचीव करना है अपनी लाइफ में। ऐसे ऐसे मौके आएंगे कि आप इतना प्रेशर में होंगे, लेकिन आपने अपने उस मकसद और यकीन से नहीं हटना। अल्लाह ने आपको निकाल देना है, क्योंकि अल्लाह उन्हीं लोगों को मंजिल और कोई बड़ी पोजीशन देता है जो उसके अहल बनते हैं, जो उसके इम्तहान से गुजरते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो सच पे यकीन करते हैं। खुदा की कसम, मैं अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है, जी। दुनिया में कोई ऐसी मंजिल नहीं है जो इंसान ना पा सके, बशर्त के आपका ईमान, यकीन और मेहनत पूरी होनी चाहिए, और आपके अंदर बर्दाश्त और सहने की ताकत उस मेहनत से ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि
خدا آپ کو آپ ایک دن جلتی ہوئی بھٹی میں بھی گریں گے، وہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے، اس کو مشکلات ہوتی ہیں، ٹینشنز آ جاتی ہیں. میں اپنی لائف میں گزرا ہوں، میں ہمیشہ اپنے لوگوں کو کہتا تھا احساس، محنت، یقین کہ خدا بڑا ہے، اور محنت اتنی کہ مٹی نہ مٹی بن جاؤ، محنت اتنی کریں صحیح. کہ آپ مٹی کے ساتھ مٹی بن جائیں. اپنے آپ کو مٹا دینا ہے کہ آپ کی بھی کوئی لائف ہے، آپ بھی کوئی انسان ہے. جب آپ اپنے آپ کو فنا کریں گے نا اس محنت میں، تب اللہ آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور دے گا، آپ کو کامیابی دے گا. دیکھیں، جو انسان اللہ کو ڈھونڈتا ہے وہ اللہ کو پا لیتا ہے، اسے بھی مشکلات آتی ہیں. ہمارے بہت سے ولی، بہت سے جو بزرگان دین ہیں، انہوں نے اللہ کو ڈھونڈا. تو بات یہی ہے کہ جو آپ کی محنت ہے وہ محنت پوری ہونی چاہیے. تو میرا اللہ آپ کو دنیا کی ہر منزل عنایت کر دے گا، لیکن آپ کے اندر پوٹینشیل ہونی چاہیے. پوٹینشیل یہ نہیں ہوتا، پوٹینشیل سہنے کی بھی پوٹینشیل ہونی چاہیے. جو سہنے والا آدمی ہے، معاف کرنے والا آدمی ہے، احساس والا آدمی ہے، جو اپنی غلطی کا احساس کرتا ہے، جو یہ احساس کرتا ہے کہ میں نے دوسروں کے ساتھ صحیح کرنا ہے، تو میرا خدا اس کو کبھی بھی کسی کام سے پیچھے نہیں ہٹائے گا، وہ آگے ہی جائے گا. جی جی جی. اچھا، تو مطلب جب آپ نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا، آپ نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، تو آپ نے ایک ایسے حلقے کا انتخاب کیا، اپنے ایسے شہر کا انتخاب کیا جہاں پہ بہت عرصے سے ایک جو سیاسی پارٹی ہے اس کا اثر و رسوخ بھی رہا ہے، اور ان کے لوگ جو ہیں وہ جیتتے بھی رہے ہیں. تو کیا آپ کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ اگر آپ سیاست کی طرف آتے ہیں، کیونکہ سیاست میں آنے کے لیے ایک بندے کو پورا ٹائم درکار ہوتا ہے، تو اس سے آپ کے بزنس کو فرق پڑے گا یا آپ کی جو باقی کام ہے ان کو فرق پڑے گا؟ نہیں، میں اس کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. ہاں، جی میرے لیے یہ مشکل تھا. ظاہری بات ہے کہ انسان اسٹیبلش کرتا ہے بزنس، 24 سال بزنس کو دیتا ہے، اسٹیبلش کرتا ہے، اس کا ایک دم سے اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس نے اپنا خون دیا ہوتا ہے. اینی ہاؤ، لیکن جو میرا مقصد تھا وہ بڑا تھا. میرا مقصد وہ بزنس کی منزل نہیں تھی، میرا مقصد اور بھی بڑا ہو چکا تھا. وہ اس لیے کہ جیسے ہم انجسٹس کا شکار ہوئے، ہاسپٹلٹی کا شکار ہوئے، تو میرے اندر یہ سوچ پیدا ہو گئی تھی کہ میں نے اپنے پاکستان میں کچھ کرنا ہے. میری کامیابی یہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے، بزنس ہو گیا، بھائی لوگ سنبھالیں بزنس، میں جاؤں گا لوگوں کے لیے کچھ کروں گا. کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ یار وہاں تو آپ پیسے کماتے تھے، اتنا جی لاس کام ڈاؤن ہو گیا، جو میرے حصے کے پیسے تھے وہ تو نہیں آتے. تو دل کرتا ہے کبھی کبھی جاؤں یار، وہ لائف جیوں یار، نہ کو پوچھنے والا ہے، اپنی مرضی سے سونا ہے، اپنی مرضی سے اٹھنا ہے، بچوں سے لائف گزاروں، بچوں سے کھیلوں. بڑی خواہشات ہیں، بڑا سوچتا ہوں. میں جب الیکشن میں نہیں تھا، اس سے پہلے میں تقریباً 2013 کے بعد میں میری انٹرنیشنل ٹریولنگ بہت ہوتی تھی، ہر 15 دن کے بعد میں، صحیح. ہر 15 دن بعد پاکستان، اس کے بعد میں کہیں اور چلا جاتا تھا، امریکہ یا یو کے یا جاپان. میں مطلب لائف جینا چاہتا تھا، وہ جو میرے اندر کچھ جی تھا، جو کمیاں تھیں، بچپن جوانی، وہ میں تھا کچھ پورا کرنا. لیکن میرے حقیقی خواب بن گئے میرا حلقہ ڈچکوٹ. اسی لیے میں نے، کیونکہ میں وہاں لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا. میرا مقصد ایم پی اے بننا نہیں تھا، صحیح. میرا مقصد معاون خصوصی بننا نہیں تھا. جب میں والد صاحب سے ہم نے فیصلہ کیا، تو مجھے آج بھی یاد ہے جب میں نکلا نا اپنے گھر سے، تو میرے والد نے کہا کہ گاؤں والے ووٹ نہیں دیں گے یار، ہم کبھی الیکشن میں نہیں کھڑے ہوئے، تو میں کونسلر نہیں کبھی کھڑے ہوئے، تو تم اب ایم پی اے لڑ رہے ہو. میں نے کہا ابا جی، میں ایم پی جی اے بننے نہیں نکلا، میں ایم پی اے بننے نہیں نکلا. میں نے صحیح. اللہ سے دعا کی ہے کہ یا اللہ لوکاں دے دکھاں دا مداوا بنا دویں، یا اللہ لوکاں دے زخماں دی مرہم بنا دویں. میں نے کہا ابا جی، میں لوگوں کے دلوں میں گھر بنانے کے لیے نکلا ہوں، میرا مقصد اور ہے. میرا مقصد وہ احساس جیسے میں نے بچپن میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے سوچا، ایسے ہی میں نے سوچا کہ یہ پورا حلقہ میرے بہن بھائی، اب میں نے ان کے لیے کچھ کرنا ہے. تو صحیح. مجھے پتا تھا کہ بچپن میں بہن بھائیوں کے لیے سوچا، اللہ نے اتنی کامیابی دے دی کہ میں اتنا بزنس مین بن گیا، تو کیوں نہ میں حلقے والوں کو بہن بھائی بناؤں اور میں ان کے لیے کچھ کروں، تو اللہ مجھے یہاں کیوں نہیں کامیابی دے گا. یہ وہ یقین تھا جو بچپن سے تھا. تو یہ اسی لیے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ بڑا ہے. کوئی کام، کوئی جی منزل بڑی نہیں ہوتی. تو اب یہ بہت بڑی بات ہے. کبھی کبھی سوچتے ہیں یار کل کا بچہ ہوں، وہ بچہ ہوں جو بچپن میں تھا، 13 سال کی ایج میں استاد کی دکان پہ گیا، ورکشاپ میں گیا، تو 10 روپے ملے تھے.
تو 13 سال کی ایج سے میرا ہاتھ دینے والوں کی فہرست میں ہے، اللہ نے رکھا ہے. تب میں نے 1 روپیہ اپنے بہن بھائیوں کو دیا تھا، تو آج بھی مجھے وہ تسکین فیل ہوتی ہے، آج بھی وہ وقت فیل ہوتا ہے. تب بھی مجھے تسکین ملی تھی، آج بھی تسکین مل رہی ہے. پہلے میں بہن بھائیوں کے لیے کچھ کرتا تھا، اب میں ہلکے والوں کے لیے کچھ کرتا ہوں. سوچتا ہوں کہ یار اگر یہاں پیسے نہیں آ رہے، لیکن اگر میں نے سوچا ہے کہ میں نے یہ تعین کیا ہوا ہے اپنے اندر کہ جب میں مروں نا، جب میں قبر کی طرف جا رہا ہوں، کیونکہ میں گناہ گار بندہ ہوں، تو شاید اگر پرائے کہتے 40 لوگ اگر نماز جنازہ پڑھ لیں تو انسان جنتی ہو جاتا. تو میں سوچتا ہوں 40 وہ پڑھیں جو دل سے روئیں، 40 وہ پڑھیں جو دل سے دعا دیں، تو یقیناً جنت مل جائے گی. تو اگر لوگوں کی دلوں سے دعائیں لینی ہے نا، تو پھر کچھ کہتے ہیں نا جی، پنجابی میں کہوں گا، پنجابی میں مجھے سواد آتا ہے اس فکروں کا کہ اگر وہ منزل پانی ہے تو کچھ کرنا پینا ہے، پل پل مرنا پینا ہے، سب کچھ سہنا پینا ہے، پھر جا کے وہ منزل لبنی ہے. تو گل بات یہ ہے کہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. آپ کچھ ہوتے ہوئے آپ کو کچھ نہیں ہونا پڑے گا، آپ کو سب کچھ پا کے بھی کچھ نہ پانا پڑے گا. یعنی کہ میں ہمیشہ ریلائز کرتا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو کہتا نا جی میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، اگر سرکار دا کرم نہ ہوئے تو میں بہت کچھ جی سرکار دا کرم. بات یہ ہے وہ پیارا حبیب، مجھے جو یہ منزل ملی نا، میں محفل میلاد کرواتا تھا یار، ہمیشہ ویلفیئر کے رستے بدلتے گئے لیکن سوچ آگے بڑھتی گئی. لیکن یہ پلان تو اللہ نے طے کیا ہوا تھا کہ میں اگر اسی سٹیپ پہ جاؤں گا تو اللہ مجھے آگے لے جائے گا، اس سٹیپ پہ جاؤں گا تو اللہ مجھے آگے لے جائے گا. تو یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ جب آپ سوچیں گے آپ نے کچھ بہتر کرنا ہے تو اللہ آپ کو ایک سٹیپ لے کے جائے گا، آپ نے اس سے آگے کا سوچنا ہے، اللہ نے اس سے آپ کو آگے لے جائے. سوچنا آپ نے ہے، تعین آپ نے کرنا ہے، تو اللہ آپ کو ضرور آگے لے کے جائے گا. تو یہ بڑا اب ہمیشہ میں فیل کرتا ہوں کہ یار میں اپنا بچپن گزاروں، یار میں کھیلوں، یار میں بچپن میں کھیلا نہیں، یار میں کھیلوں، یار میں پھروں، میں ایش کروں، میں یہ کروں، عیاشی کروں. عیاشی کا مطلب کہ میں جاؤں مری گھوموں پھروں، یہ جو جوانی میں بندے کروں. تو یار سچی میں کچھ کر نہیں پا رہا، پھر بھی دل میں ہے کہ یار میں کسی کے لیے کچھ کروں. پہلے میں نے جب الیکشن لڑا تھا تو میں سوچتا تھا کہ میں 15 دن دبئی میں رہوں گا اور 15 دن یہاں رہوں گا، پھر امریکہ میں 15 دن رہوں گا. لیکن سچی میں جب الیکشن جیت گیا، خدا کی قسم دل نہیں کیا کہ میں جا کے اپنی ذات کے لیے کچھ پیسے کما لوں. وہ اس لیے کہ اللہ نے مجھے اتنا دے دیا ہے. اگر میں نے کاروبار بھی چھوڑا، اللہ نے اتنا دے دیا، ایک برانڈ بن گیا، ہمارا ایک برانڈ بن گیا پورا بار. تو وہ ساری زندگی میری اولادیں بھی کھاتی رہیں گی، تو ختم نہیں ہوگا اگر استقامت سے کھائیں گی. تو اب مجھے کچھ دوسروں کے لیے کرنا ہے، مجھے اب اپنی قبر کے لیے کچھ جتن کرنے ہیں. بہن بھائی تو فٹ ہو گئے، اب لوگوں کے لیے بھی تو کچھ کریں. تو یہ انسان کی سوچ ہوتی ہے نا. اب جتنا آگے لے کے جائیں گے، اصل میں جو ہے نا سب سے بڑی بات احساس. میں آپ کے ویورز کو یہ بات ضرور کہوں گا کہ ایک دفعہ آپ دوسروں کی بہتری کا سوچیں اور اس کو سوچیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا. اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی برا کرے گا نا، آپ نے پھر سوچنا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا کرنا ہے. اس کا صلہ خدا دیتا ہے. یہ ایک برداشت ہوتی ہے کہ انسان سب کچھ جانتے ہوئے بھی کسی کو کہے گی السلام علیکم. بات ہوتی ہے اپنی جو فرسٹریشنز ہیں نا ان کو ختم کر کے اپنے اندر یہ تعین کریں کہ آپ نے اپنی فرسٹریشن ختم کرنی ہے. وہ کیسے ہوگی؟ جب آپ لوگوں کے درد کو بانٹیں گے، آپ کوشش کریں گے اپنے اندر یہ سوچیں گے کہ میں نے دوسرے لوگوں کی فرسٹریشنز کو ختم کرنا ہے، تو آپ کو اپنی تکلیف کا احساس نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے اس فرسٹریشنز کو تسکین ملے گی. یہ بات تھوڑی میں بڑی گہرائی کی کر رہا ہوں. یہ گہرائی کی بات ہے، شاید کم سمجھ آئے. جو اس سوچ میں ہوتے ہیں وہی سمجھتے ہیں. یہ ہے ہوتی ہے احساس کی جو دنیا ہے نا وہ بڑی عجیب ہے، وہ کوئی اور دنیا ہے. یہ احساس کی دنیا ہوتی. جب احساس کرتے جائیں گے اس کا کنارہ نہیں ملتا. جیسے سمندر کے تو کنارے ہو سکتے ہیں، آپ کے اندر جو ایک سمندر ہے نا دماغ کا، اس کا کنارہ کوئی نہیں ہے. بس یہ سوچنا کہ آپ نے کسی کے لیے کچھ کرنا، آپ کو آئیڈیا بھی ملتے جائیں گے، آپ کا ویژن بھی کلیئر ہوتا جائے گا. اچھا عمر صاحب، ایک نشست میں آپ نے بتایا تھا کہ آپ اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ سادہ زندگی گزارنے پر جو ہے ان کو سکھاتے ہیں کہ بندے کو سادہ زندگی گزارنی چاہیے
اور آپ کبھی بھی اپنے بچوں کے اوپر بھی یہ اثر انداز نہیں ہونے دیتے کہ آپ اس ٹائم حکومت میں ہیں, آپ اس ٹائم ایک اچھی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ذرا شیئر کیجیے گا اچھا ہمارے میں ویورز اس کے پہ ساتھ. آپ کو بتاؤں, میں اپنے بیوی بچے یہاں بھی رکھ سکتا ہوں. میرا بچہ ابھی ایک 8 سال کا ہے, ایک 4.5 سال کا ہے, ٹھیک ہے. جی جی یہ میرے بس اپنی ایک سینس کی بات ہے. میں سوچتا ہوں کہ یار دبئی میں ٹھیک ہے وہ پڑھیں, دوسری بھی کیونکہ کزنز وغیرہ ان کے وہیں پڑھ رہے ہیں, وہ بچے ادھر ہی پڑھیں. اس ماحول سے دور صحیح اس لیے رہیں کہ ان کو ریلائز نہ ہو کہ جی یعنی وہ جو لوگ ایک یہاں غریب اور امیر کا فرق ہوتا ہے, یا کسی ایم پی یا عام آدمی کا فرق ہوتا ہے, یہاں ایک فرق کو یہاں ہمیں ایک یہاں ایک یعنی اس کو کہیں گے احساس کمتری کا یہاں شکار کیا گیا ہے. یہاں دیکھیں جو جی بڑا جی ایم پی ہے یا بڑا آدمی ہے, وہ بڑی گاڑی میں بیٹھتا ہے یا ایم پی اے ہوتا ہے, تو یار کسی غریب کو تو کبھی کوئی نہیں پوچھتا. کبھی غریب کے پاس تو جا کے اس کے کوئی دکھ نہیں بانٹتا. یار کسی غریب کے ساتھ زیادتی ہوتی اس کو تو کوئی انصاف نہیں لے کے دیتا. وہ مجھے نہیں ملا تھا بالکل انصاف, تب میں ایسا ہی تھا. تو اب میں اپنے جیسے لوگوں کو ہی ڈھونڈتا ہوں. میں اپنے بچے کو 8 سال کی ایج ہے, میں اس کو یہ بتاتا ہوں کہ بیٹا میں نے اس طریقے سے محنت کی تھی, سب انسان برابر ہیں, آپ نے لوگوں کے لیے کچھ کرنا. میرا بیٹا نا مجھے بڑا انٹرسٹنگ سوال کرتا ہے, اچھا پاپا اگر وہ میں کسی کی ہیلپ کروں گا تو اگر میرے پاس پیسے نہ ہوئے تو میں اپنا گھر بھیج دوں. تو یہ دیکھیں نا, وہ اس کا سوال مجھے بڑا معصومانہ سو, میں نے کہا ہاں بھیج دیں, کہ اس کے اندر میں یہ کہتا ہوں وہ جذبہ ہو. میری بڑی ایک دعا ہے اللہ سے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر, 2 جی بیٹے ہیں الحمدللہ, اچھا ماشاء اللہ. ایک تو انتظامی امور میں جائے اور ایک انسانیت کی میں کہتا ہوں کہ امور میں جائے, خدمت انسانیت کی بہتری کے لیے لوگوں صحیح کے لیے کچھ کرے. لوگوں کی میرے یہ خواب ہیں. اب میرے یہ خواب نہیں ہے کہ میرے بہت بنگلے ہوں, میری بہت زمین جائیداد ہو, میرا بہت کچھ ہو. میری یہ خواب نہیں ہے. میرے خواب ہیں ایک اچھی موت, وہ ہے جی موت جس سے 40 بندے ضرور دل سے روئیں. وہ موت نصیب والوں کو ملے گی. وہ بالکل ایسے ہی نہیں ملے گی. وہ پھر وہی بات ہے کہ اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی. لوگوں کو دلوں میں گھر کرنے کے لیے آپ کو ان کے لیے درد رکھنا پڑتا ہے, ان کے درد کو بانٹنا پڑتا ہے. میں نا اچھا ایسی باتیں کرتا رہوں گا تو ساری رات کر سکتا ہوں, کیونکہ صحیح میرے اچھا کو جی جی احساس ہوتا ہے. آج میں تھوڑا موڈ میں تھا تو میں صحیح بڑا نہیں مجھے بہت لگا زبردست بات کر گفتگو لوں. ہوئی. اچھا عمر صاحب, جاتے جاتے میں یہ چاہوں گا کہ آپ ان لوگوں کو میسج دیں جو زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں لیکن وہ اس اسٹیج میں ہیں کہ وہ ڈی موٹیویٹ ہو چکے ہیں, یا ان کو جو لوگ ہیں وہ ان کا حوصلہ نہیں بڑھاتے, ان کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں, تو کیا کہنا اچھا چاہیے ان کو؟ میں ان کے لیے یہ کہوں گا, کسی کام کو چھوٹا مت سمجھیں. صحیح یہ یقین کر لیں کوئی بھی کام ہے نا وہ چھوٹا نہیں ہے. جی انسان کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے. ہوں آپ نے چھوٹے کام سے شروع کر کے, میں کہتا ہوں انٹرپرنیور بنے. بالکل آپ لیبر کلاس یا آپ مطلب وہ ورکنگ کلاس کا نہ سوچیں. آپ سوچیں آپ نے انٹرپرنیور بننا ہے. انٹرپرنیور تو آپ اسی طریقے سے بن سکتے ہیں کہ آپ چھوٹا سا بزنس شروع کریں, چھوٹی سی اماؤنٹ میں, اور یہ مت سوچیں کہ وہ چھوٹا کام ہے. آج کل کی دنیا میں کچھ نہیں ہے. دیکھیں بہت سے ملکوں کی ایگزامپلس ہیں, لوگوں نے ایسے ہی کوئی چھوٹے سے ہوٹل سے کام شروع کیا, کوئی جی سینڈوچ سے کام شروع کر لیا, تو آج دیکھیں ان کی کتنی برانچز بنی ہوئی ہیں. بہت بہت بڑی بڑی ایگزامپلیں ہیں. کے ایف سی بھی ایسے ہی شروع ہوا, میکڈونلڈ بھی ایسے ہی شروع ہوا. بہت سی بڑے بڑے جو برانڈ ہیں وہ بالکل ایسے ہی شروع ہوئے تھے. لیکن کیا تھا کہ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ کام چھوٹا ہے. انہوں نے اپنا ویژن تھا ان کا کہ ہم نے اس کو اس طریقے سے آگے لے کے جانا ہے. آپ کا ویژن ہونا چاہیے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. آپ کا یہ ویژن نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے ایک کوٹھی بنانی ہے. آپ کی سوچ اس سے زیادہ ہونی چاہیے. آپ کی سوچ ہونی چاہیے کہ ہاں میں ایک گھر بناؤں گا, اس گھر میں جو میرے بہن بھائی ہوں گے میں نے ان کو خوش رکھنا ہے, میں نے ان کے لیے کچھ کرنا ہے. اللہ نے آپ کو گھر بھی دے دینا اور اللہ نے آپ کو خوشی بھی دے دینی ہے. جب آپ خوشی کا سوچیں گے تو آپ غلط کام کر ہی نہیں سکتے, کسی کا حق نہیں کھا سکتے اگر آپ کے اندر احساس ہوگا. جی بہت تو شکریہ یہ عمر صاحب. جی جی ٹھیک ہے. جی جی تو آپ یہی ہے کو نوجوانوں سے کہ محنت کریں, اس یقین پہ اللہ بڑا ہے. امتحان بھی آئیں گے, مشکلات بھی آئیں گے, لیکن ہر مشکل کے بعد ہی آسانی آتی ہے. اگر آپ کو مشکل نہیں آئے گی تو آسانی بھی نہیں آئے گی. اگر آپ کو آسانی آئے گی تو مشکل بھی آئے گی. مشکل آنی ہے لیکن مشکل ہو جی رائٹ پہ, مشکل ہو اصولوں پہ, مشکل ہو قانون کے اوپر, تو پھر ٹھیک ہے. صحیح بہت شکریہ عمر صاحب آپ کے ٹائم کا. آپ نے اپنی زندگی کی داستان سنائی اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انشاءاللہ اس سے آپ سے موٹیویٹ ہو کر جو ہے وہ محنت کی طرف جائیں گے اور
कामयाबी जो है वो उनको मिलेगी। शुक्रिया बहुत बहुत उमर साहब। Okay.